نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم اور محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ اور بڑے عابد و زاہد تھے۔ ان کے والد ماجد حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ نظر سے گزرا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے والد حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ غلام تھے، اور ان کے آقا نے ان کو اپنے باغ میں خدمت پر لگایا ہوا تھا۔ اناروں کا باغ تھا، ان کے باغ میں انار لگتے تھے، یہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ ایک دن ان کا مالک باغ میں آیا اور مبارک سے کہا کہ تم ایک میٹھا انار توڑ کے لاؤ۔ یہ گئے اور ایک درخت سے ایک انار توڑا اور لا کر کے پیش کیا۔ مالک نے کھایا تو بہت کھٹا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا میٹھا لے کے آنا، کھٹا لیا ہے۔ وہ دوبارہ گئے اور دوسرے درخت سے ایک اچھا سا انار توڑ کر لائے اور پیش کیا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، میں تم سے کہہ رہا ہوں میٹھا لاؤ، تم کھٹا لا رہے ہو، میٹھا دیکھ کے لاؤ۔ وہ پھر گئے اور کسی اور درخت سے انار توڑ کر لائے، اتفاق سے وہ بھی کھٹا نکلا۔ مالک کو غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہو۔ ان سے کہا کہ بھلے اللہ کے بندے، تمہیں ابھی تک یہ بھی پہچان نہیں ہے کہ میٹھا کون سا ہوتا ہے، کھٹا کون سا ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میٹھا انار لاؤ، تم لا رہے ہو کھٹے انار۔ مجھے حضور بغیر کھائے تو پتہ نہیں چلتا کہ انار کھٹا ہے یا میٹھا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کبھی چکھ کے نہیں دیکھا؟ لیکن میں نے کبھی بھی آپ کے اناروں میں سے، آپ کے درخت کے اناروں میں سے کوئی انار نہیں کھایا۔ میں کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے اجازت کہاں دی تھی مجھے کھانے کی؟ مجھے تو آپ نے خدمت میں لگایا تھا، میں خدمت کرتا ہوں، کھانے کی تو آپ نے اجازت نہیں دی تھی، اس لیے میں نے آج تک کبھی کھایا نہیں۔ اس سے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ پھل کے باغ میں عام طور پر دیکھ بھال کرنے والے کھاتے رہتے ہیں، کھلاتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ اتنے دیانتدار تھے کہ جب تک وہ اس باغ میں خادم تھے ایک دفعہ بھی کوئی انار کھا کر نہیں دیکھا، کھایا ہی نہیں انار۔ ان کی دیانتداری دیکھ کر کے ان کا دل موم ہو گیا کہ ایسا آدمی کہاں مل سکتا ہے، اتنا دیانتدار کہ باغ جس سے انسان جانور سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ کیسا دیانتدار ہے کہ میں نے اجازت نہیں دی تو اس نے ایک انار بھی نہیں کھایا، حالانکہ ہر سال سینکڑوں انار لگتے ہیں۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کا انسانیہ کر دیا، کہ اس سے زیادہ دیانتدار امانتدار آدمی کہاں ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت مبارک اور اس کے آقا کی بیٹی کے بطن سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. جو فقہا اور محدثین اولیاء اللہ اور صالحین میں ایسے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے دن تو وہ قال اللہ قال رسول کا درس دیتے تھے، قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے، مدرسے طلبہ کو پڑھاتے تھے، اور رات کو اپنے گھر کی چھت پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک لکڑی کی طرح کھڑے رہتے تھے. مصلی پر جیسے کہ لکڑی کھڑی ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ تہجد آدمی پڑھے تو آرام اطمینان اور سکون سے پڑھے، خشوع و خضوع سے پڑھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قعدہ کرے. تو وہ اس پر عمل کرنے والے تھے. تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ مصلی پہ لکڑی کھڑی ہے، رات بھر اس طرح عبادت کرتے. اس لیے ان کی عبادت بھی قابل رشک تھی، ان کا علم بھی قابل رشک تھا. تو جب باپ اتنا دیانتدار ہوگا تو بیٹا بھی ویسے ہی عبادت گزار ہوا، تو ماں باپ کی نیکی اولاد کی طرف بھی منتقل ہوتی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پڑھاتے تھے اور اپنے گھر میں جہاں اس طرح عبادت کرتے تھے، اس کے سامنے ایک لوہار تھے شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ. شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ وہ صبح شام تک لوہا گرم کر کے کل پرزے بنا کر بیچا کرتے تھے، چھری کانٹے بنا کر بیچا کرتے تھے. لیکن دو باتیں ان کے اندر خاص تھیں. ایک تو یہ کہ اگر انہوں نے بھٹی میں سے لال رنگ کا انگارے کی طرح لوہا نکالا اور لوہے پہ رکھ کر کے ہتھوڑا اٹھایا اس کو کوٹنے کے لیے، ابھی ہتھوڑا یہاں اٹھایا، اتنے میں اذان کی آواز کان میں آ گئی تو اسے پیچھے چھوڑ دیتے، استعمال نہیں کرتے. اب فلاں جو ہے نماز میں کام میں نہیں ہے. یہ خاص بات تھی. حالانکہ پیچھے بھی تو پھینکیں گے تو ادھر بھی تو پھینک سکتے ہیں، ادھر استعمال ہو سکتی ہے مار اور پیچھے نہیں ہوئی استعمال. لیکن ایک مار بھی استعمال نہیں کرتے تھے، ایک دم کام چھوڑ دیتے تھے اور پھر اٹھ کر کے نماز باجماعت کا اہتمام کرتے تھے. دوسرے وقت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر حسرت کرتے تھے کہ دیکھو یہ عبادت گزار تو یہ ہے کہ دن بھر دین پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور رات کو ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں. زندگی تو یہ ہے. ایک میں ہوں کہ بچوں کے نان نفقہ واجب ہے، اس کی کمانے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، اور شام تک اس محنت کی وجہ سے میں تھک جاتا ہوں تو میں جا کر کے سو جاتا ہوں. تہجد بھی میرے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو عبادت تو ان کی ہے، ریاضت تو ان کی ہے، میری کیا ہے. یہ حسرت ان کو ہوتی تھی. پھر دونوں کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے حضرت کو خواب میں دیکھا تو بہت شاندار محل کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف پھل اور پھول تھے. ملے حضرت بڑے خوش ہوئے اور کہا بھائی جو کچھ اللہ پاک نے توفیق دی تھی اس کا صلہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا، مغفرت فرما دی، بخشش فرما دی، جنت کا یہ محل عطا فرما دیا. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا. لیکن ساتھ میں کہا کہ لیکن بھائی وہ ہمارے گھر کے سامنے جو شیخ حداد تھے ان کو ہم سے بھی بڑھیا محل ملا ہے، ان کا باغ اور ان کا محل ہم سے بھی اچھا ہے. حضرت وہ کہا ہے کہ وہ میرے گھر کے پیچھے ہے. حضرت اجازت تو دیکھ کے آ جاؤ. ہاں دیکھ کے آ جاؤ. وہاں گیا تو حضرت کے محل کو بھول گیا.
واقعی وہ اتنا عالیشان محل، اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا، ہر چیز حضرت کے محل سے کہیں زیادہ بڑھ کر دیکھ کر آئے گا حضرت واقعی وہ تو آپ سے بھی بڑھ گیا. وہ حضرت وہ آپ سے کیوں بڑھ گیا؟ آپ تو دن بھر قرآن و حدیث پڑھاتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. وہ تو لوہار تھے، بس دن بھر دکان پہ اپنا چھری کانٹے بناتے تھے اور رات کو تھک ہار کے سو جاتے تھے. ان کو یہ درجہ کیسے ملا؟ حسرت نایاب کی وجہ سے. کیونکہ ہمیں دیکھ دیکھ ہائے ہائے کرتے تھے اور حسرت کرتے کاش مجھے بھی ایسی فرصت ملتی اور ایسی طاقت ہوتی تو میں بھی اسی طرح عبادت کرتا. اسی پر اللہ پاک نے ان سے زیادہ ان کو نواز دیا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس طرح چاہے نواز دیا. کیا سچے طلب کی قدر ہے. طلب ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، اخلاص ہو تو اس طرح بھی نواز دیتے. تو ان کے والد مبارک جو تھے وہ ایسے امانت دار تھے اور دیانت دار تھے کہ اس کا اثر ان کے بیٹے میں بدرجہ عتم ظاہر ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا. اور شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کو حسرت نایاب کی وجہ سے ان سے ہی بڑھ کر درجہ عطا فرمایا. لہذا نیک کاموں کا شوق اور جذبہ دل میں رکھنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خدا الحمد للہ.